ڈار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے 19 جون کو جنیوا میں ہونے والے ایک اہم ترین ایونٹ کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے اور موجودہ حکومت کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے سوزین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے خیال میں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، میں I was too young جب میں نے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا تھا، لیکن میں اپنی سیاسی زندگی میں اور جو میں پچھلی جو ہم سے پہلے ہو چکا ہے، ہماری ہسٹری ہے، میں ان کو پڑھتا ہوں، تو پاکستان کا بننا اٹسیلف ایک بہت بڑی کامیابی تھی ہم سب کے لیے۔ پھر متفقہ آئین اور دستور، پھر اس کے بعد ایٹمی پروگرام کا شروع ہونا، پھر اس کے بعد ایٹمی دھماکے، پھر انڈیا سے 65 کی جنگ جیتنا، یہ وہ بڑے واقعات ہیں جو ہمیں نہیں بھولتے۔ پھر جو گزشتہ سال انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا تھا، پھر اس کو ہم نے شکست دی تھی وہ، اور پھر یہ ایران اور امریکہ کی لڑائی جس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تیسری جنگ عظیم بن چکی ہے، انڈیڈ، اور یہ اب بننے جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنے ملکوں کو بادل ناخواستہ ڈیلیبریٹلی انڈیلیبریٹلی ان کو انوالو کیا جا رہا تھا، لیکن پاکستان نے ایک سائڈ پہ سعودیہ کو سنبھالا، دوسری طرف پہ ٹرکی کو سنبھالا، تیسری سائڈ پہ لبنان کے ساتھ ڈیلیبریشن کی، ادھر ایران، حالانکہ ایران اگر آپ پاس میں دیکھیں تو کبھی ہمارا اتنا اچھا خاصا دوست نہیں رہا، وہ ہمیشہ انڈین لابی کے ساتھ اکٹھے رہا ہے، یا ان کے ساتھ ان کی لابی تھی، اس گروپ میں وہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے پارلیمنٹ سے دل پاکستان زندہ باد کی آوازیں نکلنا۔ پھر آج جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں وہ آپ کے ایسے گن گاتے ہیں۔ میں تو وزیر اعظم صاحب کو کہا تھا، میں کہا اب آپ کو ہمارے اسپوکس پرسن کی کیا ضرورت، اب آپ کو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ کی جو ہے اتنی تشہیر کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ فنٹاسٹک پرائم منسٹر اور فنٹاسٹک فیلڈ مارشل، تو یہ اور پھر یہ اتنی بڑی لڑائی کو میں یاد ہے آپ کے شو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 3 قسطیں ہیں، ڈو یو ریمبر؟ جی میں نے کہا تھا کہ ہوتے ہیں مطالبات، پھر اس کے بعد ہوتے ہیں مذاکرات، اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے معاہدہ، اف یو ریمبر۔ یہ میں نے آپ کو آج سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے بتایا تھا آپ کے اسٹوڈیو میں، اور پھر یہ وہی لوگ کہہ رہے تھے، ہمارے جو مخالف ہیں پولیٹیکل، ملک کے اندر ملک کے باہر، سب کہہ رہے تھے کہ بس اتنی بات تھی، ختم ہو گئی۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست جو یوٹیوبرز ہیں وہ کہہ رہے تھے، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ جو ایران سے جہاز چلے تھے پاکستان آنے کے لیے، اسلام آباد ٹاکس کے لیے، وہ واپس چلے گئے ہیں، جو امریکہ سے اڑے تھے جے ڈی وینس، وہ بھی واپس ہو گئے ہیں، یہاں تک لوگوں نے پروپیگنڈے کیے، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ چیزیں ایک دن ہونی ہیں۔ اس میں وزیر اعظم صاحب، ان کی ٹیم، اسحاق ڈار صاحب، اور بالخصوص ہمارے فیلڈ مارشل کی بہت بڑی انپٹ ہے، اس میں بہت فٹ ورک ہے۔ سر، آپ نے جس طرح بات کی کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایسا کہتے تھے، عوام ویسے یہ تنقید کرتی ہے کہ یہ تو شارٹ ٹرم کامیابی ہے، اب صحیح کامیابی تو تب ہوگی جب ڈومیسٹک ایشوز پر کام ہوگا، جب مہنگائی پر کام ہوگا، جو ہمارا یہ جتنا بھی بجٹ آنے کے بعد ایک طوفان آنے والا ہے، جب اس پر کام ہوگا، جب عام عوام تک ایک فائدہ، تو یہ تو شارٹ ٹرم تھا اور یہ کریڈٹ آپ کا ہی ہے، لیکن لانگ ٹرم کے لیے، ملک چلانے کے لیے پھر حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اگر وہ اچھے دل سے کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی میرا یہی جواب ہے، اور اگر کوئی صرف زیب داستان کے لیے اور صرف فقط اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے یا اپنے دل کو سکون دینے کے لیے تنقید کر رہے ہیں یا اس طرح سوال اٹھاتے ہیں، تو ان سب کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ جس کو آپ شارٹ ٹرم کامیابی کہتے ہیں، اس کی لانگ ٹرم ایفیکٹس آپ کو بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا، آج اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت گری ہے تو اس کی وجہ یہ پیس ٹاکس کی کامیابی ہے۔ دنیا پہ آپ احسان کر رہے ہیں، اور اب پاکستان میں بھی تیل ارزان ہوگا، دنیا آپ کی ممنون اور آپ کی احسان گزار، آپ کی احسان فراموش نہیں ہوگی، آپ کا احسان مانتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پٹرول ڈیزل چیزیں سستی ملیں گی، اس کے بعد آپ کا ٹریڈ وہ کہاں جائے گا، آپ کی سوچ ہے۔ یعنی آپ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو 28 فروری سے مہنگائی کا عذاب تھا وہ ختم ہو جائے گا۔
آپ کے ملک میں جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ بھی اللہ کرے جس طرح جو میری انفارمیشن ہے وہ جو میں اسیس کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ ہے. وہ ہماری ایک نئی تاریخ بنے گی اب, ترسیلات زر کی ہو, ہماری ایکسپورٹس کی ہو, یہاں پر فورن انویسٹمنٹ کی ہو, آپ کے یہاں پر پرائس ہائیک کو کنٹرول کرنے کی. اب ہم چل پڑیں گے وہ باتیں جو ہم نے آج سے 2-3 سال پہلے کی تھی, ہم اس طرف چل پڑیں گے. اچھا, یہ ایران اور US لڑائی نہ ہوتی تو آج کا یہ بجٹ بھی شاید بہت اچھا ہوتا, کیونکہ ہم نے فارن ایکسچینج ریزروز کو اس کو بھی ہم نے خاطر خواہ اس میں اضافہ کیا تھا. شرح نمو جو ہمارا GDP گروتھ ہے اس میں بھی ہم کافی آگے چلے گئے تھے. جو انفلیشن تھی وہ 36-38 سے آپ نے دیکھا کہ وہ سنگل ڈیجٹ پر آتے ہوئے کہاں تک پہنچ گئی, اور پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں بھی درست ہونے لگی. لیکن یہ لڑائی جو پڑ گئی اس نے ہمارے سارے پلان کا مت مار دی. اور اب جو یہ پیس ٹاکس کامیاب ہو گئے, یہ ایگریمنٹ انشاءاللہ جو جمعے کے مبارک دن کو یہ سائن ہونے جا رہا ہے, تو اس کے بعد سے ایک نئے دور اور ترقی کا اور خوشحالی کا صاحب اب خوشخبری دینا آپ ہمیں کہ ایگریمنٹ تو ہم نے کرا لیا. خوشخبری دیں کہ پیٹرول سستا ہو جائے گا, سبزیاں سستی ہو جائیں گی, جو دوائیاں ہیں وہ سستی ہو جائیں گی. یہ اس طرح کی خوشخبری دیں, عوام یہ سننا چاہ رہی ہے. تو سن لیجئے, انشاءاللہ پیٹرول بھی سستا ہوگا, صحیح, بجلی بھی سستی ہوگی انشاءاللہ, اور روزگار بھی ہوگا, کارخانے بھی چلیں گے, دکاندار بھی خوش ہوں گے, زراعت بھی آپ کی چل پڑے گی. میں چائنا سے ہو کر آیا ہوں, جو وہاں پر پرائم منسٹر نے نئے MOU سائن کر لیے ہیں, اس کے پیرائے میں رہتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاٹس آف تھنگس یہ پائپ لائن میں ہے, اور یہ ابھی اس پہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے روز ملیں گی. اس میں آپ کو بہت بڑا آبویس فرق ملے گا. میرے خیال میں اگر یہ پالیسیز کنٹینیو رہی تو اگلے چند سالوں میں پاکستان جو ہے تو وہ سر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے, کیونکہ جو بجٹ آیا ہے, اگر میں بجٹ پہ آپ سے سوال کروں تو یہ اشرافیہ کا کم اور غریب عوام کا بجٹ, مطلب اشرافیہ کا زیادہ اور غریب عوام کا بجٹ کم لگ رہا ہے. میرے خیال میں پہلے آپ نے درست فرمایا بات, نہیں میں نے وہ اس کو پھر کریکٹ کیا کہ میرے سامنے اشرافیہ بیٹھی تھی تو میرے ذہن میں اشرافیہ ہی آ گیا پہلے. اس میں سر مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 11.66% بڑھی, غربت کی شرح جو تھی وہ 28.9. اب جب تنخواہ جو بڑھی ہے وہ صرف 7% بڑھی ہے, تو سر پھر اشرافیہ کا تو فائدہ ہوا, بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی سستا ہو گیا. جو میرے جیسے غریب لوگ تھے وہ اکانومی سے بھی کم اکانومی پہ آ جائیں گے. کس طرح سے مینیج ہوگا سر؟ یہ تو بجٹ بڑا ڈراؤنا لگ رہا ہے اس وقت. ون تھنگ آئی نیڈ ٹو ٹیل یو کہ بزنس کلاس کے لوگوں کو مراد دی ہے, اچھا کیا ہے, بہت اچھا کیا ہے.